السلام علیکم. امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے. میں آپ کو اپنے چینل بوسٹ آن انگلش ہب پہ ویلکم کرتی ہوں. تو آج ہم چیپٹر نمبر 1 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں 9th کلاس کی انگلش کی بک کا، جو ابھی آپ لوگوں کی نیو بک آئی ہے وچ از دا سیویئر آف مین کائنڈ. پہلے والے جو 4 چیپٹرز ہیں ہم لوگوں کے وہ بالکل ایگزیکٹ سیم ہیں جو ہم لوگوں نے 9th کلاس میں پہلے بھی پڑھے ہوئے ہیں، لیکن تھوڑی سی چینجنگز ہیں ان کی ایکسرسائز میں اور اس کے اندر، تو وہ ہم ساری چیزیں جو ہے اب جو ہے پڑھ لیں گے. فرسٹ چیپٹر جو ہے وہ ہمارا ہے دا سیویئر آف مین کائنڈ. سب سے پہلے اس کا ٹائٹل جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے دا سیویئر آف مین کائنڈ، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ اس ٹائٹل میں آپ لوگوں سے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. سیویئر ورڈ کا مطلب ہوتا ہے بچانے والا، مین کائنڈ انسان کو، اور آف جو ہے یہاں پہ پریپوزیشن لگائی ہوئی ہے، اور اگر ہم اس کو کلیکٹ کر کے پڑھیں تو کیا ہے، انسانیت کو بچانے والا. ٹھیک ہے، انسانیت کو بچانے والا. یہاں پہ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ اسلام آنے سے پہلے سعودیہ عرب میں مکہ مکرمہ میں جو تھا پری اسلامک، وہاں پہ ماحول کیسا تھا، وہاں کی سویلائزیشن کیسی تھی، وہاں کا کلچر کیسا تھا، اس کے ساتھ ساتھ کفار مکہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کیا تھا. یہ ساری چیزیں ہم اس چیپٹر کے اندر پڑھیں گے. تو وداؤٹ ویسٹنگ اینی مور ٹائم ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا جی، پہلا پیراگراف ہم لوگوں کے پاس ہے جس کے اندر وہ عربیہ کا آپ لوگوں کو کلچر بتائے گا تھوڑا سا، اور عربیہ کے بارے میں بتائے گا کہ عربیہ کی زمین کیسی ہے. اسٹارٹ کرتے ہیں. عربیہ از دا لینڈ آف انپیرللڈ چارم اینڈ بیوٹی. عربیہ مطلب سعودی عربیہ، از دا لینڈ ایک سرزمین ہے، آف انپیرللڈ غیر معمولی، چارم خوبصورتی یا دلکشی کی، اینڈ بیوٹی اور خوبصورتی کی. ٹھیک ہے، عربیہ سعودی عربیہ جو ہے وہ ایک غیر معمولی دلکشی اور خوبصورتی کی سرزمین ہے. ود اٹس ٹریکلیس ڈیزرٹس. ٹریکلیس کا مطلب ہے گمنام، بے سراغ. ڈیزرٹس صحرا، جس کے اندر صحرا ہیں گمنام راستوں والے. آف سینڈ ڈیونز، اور مٹی کے ریت کے ٹیلے ہیں. سینڈ مٹی کے، ریت کے، ڈیونز ٹیلے. ان دا ڈیزلنگ ریز، جہاں پہ سورج کی روشنی چندھیا دینے والی ہے. ڈیزلنگ کا مطلب ہوتا ہے اتنی زیادہ برائٹ جو آپ کی آنکھوں کو جو ہے آپ کی روشنی کو کم کر دے، یعنی آپ کو دیکھنا بند ہو جاتا ہے. ڈیزلنگ کا سنونیم آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں بلائنڈنگ یا ویری برائٹ. ٹھیک ہے. آف ٹراپیکل سن، گرم ترین سورج کے. ٹراپیکل کہتے ہیں شدید گرم. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کی ایک لائن میں کریں تو عربیہ از اے لینڈ آف انپیرلڈ چارم اینڈ بیوٹی ود اٹس ٹریکلیس ڈیزرٹ آف سینڈ ڈیونز ان دا ڈیزلنگ ریز آف ٹراپیکل سن. عربیہ جو ہے وہ ایک غیر معمولی خوبصورتی اور دلکشی کی سرزمین ہے جس کے اندر گمنام راستوں والے صحرا ہیں، ریت کے ٹیلے ہیں، اور سورج کی چندھیا دینے والی روشنی کی شعاعیں ہیں. اٹس اسٹاری اسکائی. اسٹاری مطلب ستاروں والا، اسکائی آسمان. ہیز ایکسائٹیڈ، ایکسائٹیڈ کا مطلب ہے پرجوش کرنا. دا امیجنیشنز آف پوئٹس اینڈ ٹریولرز. امیجنیشنز خیالات، تصورات، پوئٹس شاعروں کے، ٹریولرز سیاحوں کے. اس کا جو ستاروں بھرا آسمان ہے وہ سیاحوں اور شاعروں کے خیالات کو یا تصورات کو پرجوش کرتا ہے. اٹ واز ان دس لینڈ، یہ وہ سرزمین تھی. ڈیٹ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز بورن، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. ان مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ میں، وچ از جو ہے اباؤٹ 50 مائلس، 50 میل، فرام دا ریڈ سی، بحیرہ احمر سے. ریڈ سی یہاں پہ بحیرہ احمر ریڈ سی کو کہتے ہیں. اچھا، ریڈ سی کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن میں یہاں پہ دیتی جاؤں کہ ریڈ سی جو ہے وہ جو افریقہ اور عربیہ کے درمیان میں ایک سی ہے جس کو ہم ریڈ سی، بحیرہ احمر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لائن کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ سرزمین تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، مکہ مکرمہ میں، جو کہ بحیرہ احمر سے 50 میل دور ہے. سیکنڈ پیراگراف ہمارا ہے دی عربس پوزیسڈ. عرب کے لوگ رکھتے تھے. پوزیسڈ کا مطلب ہے رکھنا. ریمارکیبل، ایک غیر معمولی. میمری، حافظہ. اینڈ ور اینڈ، اور تھے. ایلوکوینٹ اینڈ ایلوکوینٹ پیپل، فصیح و بلیغ لوگ. وہ کہہ رہا ہے کہ جو عرب کے لوگ تھے وہ غیر معمولی حافظے کے مالک تھے اور فصیح و بلیغ لوگ تھے. فصیح و بلیغ کا مطلب ہے کہ جو وہ وہاں پہ لینگویج بول رہے ہیں نا، ان میں وہ بہت زیادہ فلوئنٹ تھے. تو عرب کے لوگ کون سی لینگویج بولتے ہیں؟ عربک. دیر ایلوکوینس، ان کی فصاحت و بلاغت. اینڈ میمری، اور حافظہ.
فاؤنڈ ملتا تھا ایکسپریشن اظہار ان دیئر پوئٹری ان کی شاعری میں. ان کے حافظے اور ان کی فصاحت و بلاغت کا جو اظہار ہے وہ ان کی شاعری میں نظر آتا تھا یا ملتا تھا. ایوری ایئر ہر سال اے فیئر واز ہیلڈ. فیئر مطلب ایک میلہ. واز ہیلڈ منعقد کیا جاتا تھا فار پوئٹیکل کمپٹیشن شاعری کے مقابلوں کے لیے. کمپٹیشن مقابلے ایٹ اوکاز. اوکاز میں اب اوکاز جو ہے وہ سعودی عربیہ میں ایک جگہ ہے جہاں پہ پولیٹیکل کمپٹیشنز یا پھر ڈفرینٹ طرح کے کمپٹیشنز منعقد کیے جاتے تھے مکہ مکرمہ میں. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہا ہے ہر سال اوکاز میں جو تھا شاعری کا مقابلہ رکھا جاتا تھا. اٹ از نیریٹڈ. نیریٹڈ کا مطلب ہے بیان کرنا. یہ بیان کیا جاتا ہے دیٹ کہ حماد سیڈ ٹو کیلف ولید بن یزید. حماد نے خلیفہ ولید بن یزید کو کہا. کیلف خلیفہ. آئی کین ریسائٹ ٹو یو. میں تلاوت کر سکتا ہوں. ریسائٹ کر سکتا ہوں. ٹو یو تمہارے لیے. آئی کین ریسائٹ ٹو یو میں تمہارے لیے تلاوت کر سکتا ہوں یا پڑھ سکتا ہوں. فار ایچ لیٹر ہر حرف سے آف الفابیٹ حروف تہجی کے 100 لانگ پوئمز 100 طویل یا لمبی نظمیں. وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ شارٹ پیسز. وداؤٹ کے بغیر. ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹس جو ہے وہ یہاں پہ ایک ایڈیم استعمال ہو رہا ہے. ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹس کا مطلب ہوتا ہے شمار کیے بغیر. شارٹ پیسز چھوٹے ٹکڑوں کو یعنی چھوٹی نظموں کو. وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے لیے 100 چھوٹی نظمیں وہ کہہ رہا ہے کہ میں آئی کین ریسائٹ ٹو یو فار ایچ لیٹر آف دا الفابیٹ. میں آپ کے لیے حروف تہجی کے ہر لفظ سے 100 لمبی نظمیں جو ہیں وہ آپ کو پڑھ کے سنا سکتا ہوں چھوٹی نظموں کو شمار کیے بغیر. اینڈ آل آف دیٹ اور وہ سب کی سب کمپوزڈ لکھی گئی تھی. کمپوزڈ کا مطلب ہے لکھنا. ریٹن ایکسکلوسیولی خاص طور پر بائی پوئٹس شاعروں سے. بفور دا پروملگیشن آف اسلام اسلام کی تبلیغ سے پہلے. پروملگیشن تبلیغ سے پہلے. اب ہم اس کو ایک لائن میں دیکھ لیتے ہیں. اٹ از نیریٹڈ دیٹ حماد سیڈ ٹو کیلف ولید بن یزید آئی کین ریسائٹ ٹو یو. یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا میں پڑھ سکتا ہوں تمہارے لیے حروف تہجی کے ہر لفظ سے 100 لمبی نظمیں چھوٹی نظموں کو شمار کیے بغیر جو کہ سب کی سب خاص طور پر اسلام کی اشاعت سے پہلے یا پھر تبلیغ سے پہلے شاعروں کی لکھی گئی تھیں. اٹ از نو ونڈر. اٹ از نو ونڈر یہ کوئی کرشمہ نہیں ہے یا عجوبہ نہیں ہے. ونڈر کا مطلب ہوتا ہے معجزہ کرشمہ. دیٹ کہ اللہ چوز اللہ نے انتخاب کیا ہے یا منتخب کی ہے دی عربک لینگویج عربی لینگویج فار ہز فائنل ڈسپنسیشن اپنے آخری پیغام کے لیے. فائنل آخری ڈسپنسیشن پیغام. اینڈ دا پریزرویشن آف دس ورلڈ اور اس دنیا کی حفاظت کے لیے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی کرشمہ یا انوکھی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغام کے لیے اور اس دنیا کی حفاظت کے لیے جو ہے عربی زبان کا انتخاب کیا ہے. اس کو یہاں تک چھوڑتے ہیں. نیکسٹ اس کی جو 3rd پیراگراف سے ہیں وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں سٹارٹ کریں گے. اتنی دیر کے لیے مجھے دیجیے اجازت. پھر بات ہوتی ہے. اللہ حافظ.